أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. آج ہم حج کے ارکان میں سے ایک رکن، مناسک میں سے ایک منسک اور اس کی جگہ سے متعلق کچھ معلومات آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ مزدلفہ حج سے متعلق ایک کھلی جگہ ہے۔ یہ مینا کے جنوب مشرق میں مینا اور عرفات کے درمیان واقع ہے۔ ہر سال مسلمان حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد عرفات سے یہاں آتے ہیں، رات کھلے آسمان کے نیچے بسر کرتے ہیں۔ یہاں سے ہی شیطانوں یا جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی چنی جاتی ہیں۔ اگلے دن فجر کے بعد حجاج مینا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب مزدلفہ کو مزدلفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مزدلفہ کا معنی ہے قریب ہونا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہاں حضرت آدم و حوا اکٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، یا یہ کہ یہاں 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا جاتا ہے، مغرب اور عشاء کو، یا یہ کہ لوگ یہاں قیام کر کے قرب الہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عرفات سے واپس آنے کے بعد مشعر حرام کے پاس ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزدلفہ مینا اور عرفات کے درمیان واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 9.63 مربع کلومیٹر ہے۔ مزدلفہ کا قیام، یہاں اللہ کی بڑائی کی جاتی ہے، ہمیشہ دعا کی جاتی ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر کے ساتھ اکٹھی نماز پڑھی جاتی ہے، اسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مزدلفہ میں عرفات کے بعد آنے کے رات کو مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ مزدلفہ میں ایک مسجد ہے جس کے اوپر کوئی چھت نہیں، اس مقدس مقام کو مواہم کہتے ہیں۔ اسی مزدلفہ کا جو دوسرا نام ہے یہ مشعر الحرام ہے۔ مردم دارم میرن و دیگران رو پروا ندارن. یکی بیماره کنار وامیسته، یکی زخمی شده اینجا استاد میشه، ولی مردم روان دوان هستن، راه میفتن. یا آپ اپنے اطراف میں جو جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ 10 ذی الحجہ کی رات کو، 10 ذی الحجہ سے پہلے والی رات کو یہ جگہ پر ہوتی ہے زائرین سے۔ احرام لوگوں نے باندھے ہوئے ہیں، انہوں نے بیگ اپنی پیٹھ پر لگایا ہوا ہے، اور یہاں رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر لوگ چل رہے ہیں مزدلفہ کی طرف۔ کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا کالا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے، کوئی درمیانے قد کا ہے، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی افریقہ سے ہے، کوئی ایران سے ہے، کوئی یورپ سے آیا ہوا ہے۔ سارے ایک صف میں، ایک سٹائل سے، ایک انداز سے، بغیر کسی امتیاز کے چل رہے ہوتے ہیں، خدا کے راستے میں خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں مینا کی طرف۔ اور یہاں پر جو بھی کوئی آدمی کو مشکل پیش آئے تو اس کا لیڈر اس کا خیال رکھتا ہے، باقی لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی جوتی ٹوٹ گئی ہے، سائڈ پہ کھڑا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، کسی نے بچے کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، کوئی ویل چیئر چلا رہا ہے۔ ایک خاص منظر ہوتا ہے، انسان کو یاد دلاتا ہے معاشر کے میدان کی، کہ معاشر میدان میں لوگ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہوں گے، ہر کوئی اپنا حساب دے رہا ہوگا، ماں بیٹے کا خیال نہیں رکھے گی، بیٹا ماں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، رشتہ داریاں وہاں کام نہیں آئیں گی، دوستیاں وہاں کام نہیں آئیں گی، خاص نیشنلٹی وہاں کام نہیں آئے گی۔ کون سی چیز کام آئے گی وہاں پر؟ انسان کے اپنے اعمال، اس کا اخلاق، اس کا کردار،
اس کی شریعت پر عمل کرنا، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج کا بجا لانا، خدائی ہونا اس کے سے کام آئے گا۔ کوئی اور دنیا کا کوئی ابزار، کوئی ٹول آپ کو مدد نہیں کر سکتا۔ یہ میدان بھی منظر پیش کر رہا ہوتا ہے قیامت۔ سلامات اللہم صلی علی محمد و آل